السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ حدیث نمبر 125۔ جی گھوڑا حلال ہے۔ اس حدیث کا آخری جملہ تھا وفی لفظ، ایک حدیث میں یہ لفظ بھی ہے کان ینہا، اللہ کے رسول منع کرتے تھے ان قیل وقال، قیل و قال سے۔ قیل و قال کا مطلب یہ ہوتا ہے بلا وجہ کے سوالات سے، بلکہ قیل و قال کا مطلب ہوتا ہے فضولیات سے، بے مقصد باتوں سے۔ یوں کہا گیا، اس نے کہا، یہ باتیں جو ہوتی ہیں نا، وہ کہتا ہے، اس نے کہا، یوں کہا گیا، یہ لغویات ہیں، ایسی باتیں جو بے مقصد ہوتی ہیں، لا یعنی ہوتی ہیں، جس کا کوئی فائدہ نہیں، اس سے آپ نے منع فرمایا۔ دوسرا وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، مال کو برباد کرنے سے منع فرمایا آپ نے، ضائع کرنے سے، کیونکہ مال کے تعلق سے دو سوال ہونے ہیں، کہاں سے لیا، کہاں خرچ کیا، تو اس لیے مال کو کماتے وقت بھی خیال رکھیں اور خرچ کرتے وقت بھی۔ تیسری چیز جس سے منع کیا وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ، کثرت سے سوال کرنے سے منع فرمایا۔ سوال وہ کریں جس کی ضرورت ہے، جب ضرورت نہیں ہے تو سوال بھی نہ کریں، جس چیز کا علم ہو جائے اس پر عمل کرنے لگ جائیں، بال کی کھال اتارنے والی صفت نہیں ہونی چاہیے۔ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقُوقِ الْأُمَّهَاتِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماؤں کی نافرمانی سے منع فرماتے تھے۔ امہات، ان کی جمع ہے، ماں کی نافرمانی حرام ہے۔ وَوَأْدِ الْبَنَاتِ، اور بچیوں کو زندہ درگور کرنے سے منع فرماتے تھے۔ وعد کہتے ہیں زندہ دفن کر دینا، زندہ درگور۔ دور جاہلیت میں بچیوں کو پیدا ہونے کے بعد زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، اب جدیدیت ہے، اب دنیا میں آنے سے پہلے ہی مار دیا جاتا ہے، پتہ چل جائے بچی کی ولادت ہونی ہے اور تو اسے ماں کے پیٹ میں ہی مار دیا جاتا ہے، یہ بھی وہی حکم ہے۔ تیسرا وَمَنْعٍ وَهَاتٍ، بخل اور لالچ سے۔ منع کا معنی منع کر دینا، اور ہاتھ کا معنی ہے مانگنا۔ جو چیز جو شخص منع کر دے، نہ دے کسی کا حق، اس کو بخیلی کہتے ہیں، اور مانگتا ہی رہے اس کو لالچ کہتے ہیں۔ تو بخیلی اور لالچ سے آپ نے منع فرمایا ہے۔ جی ہاں، اس کے بعد حدیث کا جو لفظ ہے اس میں ہے ماں کی نافرمانی۔ کثرت سوال میں نے بتایا تھا کہ ضرورت بقدر سوال کیا جا سکتا ہے، کثرت سوال سے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ خود مصیبت میں پھنس جاتا ہے، اور ماں کی نافرمانی سے منع اس لیے کیا گیا ہے کہ ماں نازک مزاج ہوتی ہے، اس کی نازک مزاجی کا فائدہ اٹھا کر نافرمانی کی جاتی ہے۔ وعد البنات، زندہ درگور کرنا بچیوں کو، اس کی دو شکلیں ہیں، ایک دور جاہلیت کی پیدا ہونے کے بعد مارنا اس کو، اور دور جدید کی یہ ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر ہی اس کو مار دیا جاتا ہے۔ اور منع وہات، منع کہتے ہیں بخیلی کو، اور ہاتھ کہتے ہیں لالچ کو۔ جی جی اچھا، اب حدیث کے اندر کچھ مسائل ہیں، اہم ترین مسائل۔ جی حدیث نمبر 125 کے مسائل۔
حدیث نمبر 125 پڑھ رہے ہیں، اس کے مسائل بھی اب بیان کر رہا ہوں میں۔ پہلا مسئلہ، حدیث میں مذکور دعا، حدیث میں مذکور دعا کو فرض نماز کے بعد پڑھنا سنت ہے۔ یہ تو لوگ ہی بتائیں گے نا جن کو مسئلہ ہے کہ وہ بچیوں کو کیوں مارتے ہیں، یہ تو وہی بتائیں گے، ہم تو نہیں بتا سکتے۔ کچھ قبائل کے اندر بچیوں کو اس لیے مار دیا جاتا ہے کہ وہاں دینا پڑتا ہے ان کو، بچیوں کو جہیز، اور وہ نہیں دے سکتے، اس وجہ سے مار دیا جاتا ہے۔ دور جاہلیت میں بھی اسی وجہ سے ہی کہ ناک کٹ جائے گی ہماری بچی کی وجہ سے، اس لیے مار دیا جاتا تھا۔ حتیٰ کہ کہیں اگر کسی کے ہاں بچیوں کی ولادت کثرت سے ہو رہی ہے، اس وجہ سے طلاق دے دیتے ہیں، ان میں بچہ جننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، قرآن میں موجود ہے۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جب بچی کی خوشخبری ملتی ہے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں ان کے۔ تو یہ جو دعا میں نے حدیث میں آپ کے سامنے پڑھی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ عظیم دعا ہے، اس دعا کو فرض نماز کے بعد پڑھنا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ، یہ دعا دو چیزوں پر مشتمل ہے، یہ دعا دو چیزوں پر مشتمل ہے۔ جی نہیں، بس ینفع ذا الجد منک الجد، ختم۔ اس دعا میں دو خوبیاں ہیں، یا یہ دعا دو چیزوں پر مشتمل ہے۔ نمبر ایک، توحید کا اس بات، یعنی توحید کا بیان، اور نمبر دو، شرک کی نفی۔ نمبر تین، تیسرا مسئلہ، حدیث میں فضول گفتگو، مال کو ضائع کرنا، ماں کی نافرمانی، زیادہ سوال کرنا، بخیلی، لالچ، اور بچیوں کے قتل سے منع کیا گیا ہے۔ پہلا تھا کہ حدیث میں مذکور دعا کو فرض نماز کے بعد پڑھنا سنت ہے، حدیث میں مذکور دعا کو فرض نماز کے بعد پڑھنا سنت ہے، یہ پہلا مسئلہ تھا۔ دوسرا مسئلہ، دوسری حدیث 126 نمبر، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان فقراء المہاجرین، کہ مہاجرین فقراء
दूसरा मसला ऊपर किसी ने लिख दिया है, वहां से नोट कर लें आप। मुहाजिरिन फुकाहा अतबू रसूल अल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। फकालू या रसूल अल्लाह, उन्होंने आकर कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़हाबा अहलुद दुसूर, मालदार लोग चले गए, पहुंच गए, मालदार लोग पहुंच गए, बिद्दरजातिल उला, बुलंद दरजात तक, वन्नईमिल मुकीम, और हमेशगी की नेमतों पर। नईम नेमतों को कहते हैं, मुकीम कहते हैं हमेशा, हमेशा वाली नेमतों को हासिल कर चुके और बुलंद दरजात को हासिल कर चुके मालदार लोग। ये मुहाजिरीन फुकरा अल्लाह के रसूल के पास शिकवा लेकर आए, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वमा दाका, वो कैसे कैसे। तो फिर इन्होंने खुलकर बात की, कहा युसल्लून कमा नुसल्ली, वो नमाज पढ़ते हैं, नमाज हम भी पढ़ते हैं और ये काम फ्री में होता है। वह यसूमून कमा नसूमू, वो भी रोजे रखते हैं जैसे हम रोजे रखते हैं, ये भी फ्री में होता है। लेकिन वह तसद्दकून, वो सदका करते हैं, वला ना तसद्दकू, हम सदका नहीं कर पाते, गरीब है। वयुतिकून, वो गर्दनें आजाद करते हैं, वला नुतिकू, हम गर्दन आजाद नहीं कर सकते, यानी गुलामों को आजाद करते हैं। सदके की बड़ी फजीलत है, अल्लाह का गुस्सा ठंडा होता है, जन्नम की आग से इंसान महफूज होता है, साया मिलेगा कल क़यामत के दिन। और गुलाम को आजाद करने का मतलब यह है, जिसने गुलाम आजाद किया उसके बदले उसके जिस्म के एक एक हिस्से को अल्लाह जहन्नम से आजाद कर देगा। तो दर्जात बुलंद हो रहे हैं। अल्लाह के रसूल से ये मसला रखा, तो आपने फरमाया, फ़क़ाल रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अफला उअल्लिमुकुम शैया, तुम्हें कुछ सिखाना दूं, तुदरिकूना बिही, तुम उसके जरिए पालोगे, मन सबककुम, वो जो तुमसे सबकत ले चुके हैं, जो तुमसे आगे निकल चुके हैं, तुम वहां तक पहुंच जाओगे। व तस्बिकून मन बादकुम, और तुम सबकत ले जाओगे, आगे निकल जाओगे उन लोगों से जो तुम्हारे बाद में आएंगे। वला यकूनु अहदुन, नहीं होगा कोई भी, अफजल मिनकुम, तुमसे अफजल, इल्ला, मगर, मन सना, जिसने किया, मिस्ल मा सनातुम, जिस तरह तुम कर रहे हो। जो अमल तुमने करना है अगर वही अमल करेगा तो वो तुम्हारे बराबर हो जाएगा, वगरना तुम सबसे आगे हो। कालू बला या रसूल अल्लाह, तो साहबा ने पूछा क्यों नहीं अल्लाह के रसूल, में बताइए वो कौन सा अमल है। तो आपने कहा तुसब्बिहून, तुम सुभान अल्लाह कहो, व तुकब्बिरून, तुम अल्लाह अकबर कहो, व तुहम्मिदून व तहमदून, और तुम अल्हम्दुलिल्लाह कहो, दुबुरा कुल्ली सलातिन, हर फर्ज नमाज के बाद, सलासन व सलासीन मर्रा, 33 बार, 33 दफा। एक हदीस में सराहत है, सुभान अल्लाह 33, अल्हम्दुलिल्लाह 33, अल्लाह अकबर 34 है। और एक हदीस में आता है 3 दफा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अकबर 33 दफा कहें, और एक दफा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। गिनती 100 बार की पूरी करनी है आपने। उसके लिए आपके पास तस्बीह कैसी होनी चाहिए, मोटे मोटे दाने, ऐसी बड़ी तस्बीह हो कि लटक रही हो और लोग देख रहे हो कि हाँ भाई माशाल्लाह बड़ी तस्बीहात करने वाला है। जबान से आप गालियां भी दे रहे हो तो आपकी तस्बीह चल रही हो। ये सब रियाकारी की चीजें हैं जो हमारे मुसलमानों में पैदा हो चुकी हैं। अब तो डिजिटल भी आ गया ना, उंगली में आपने डाली और घुमा रहे हैं बस। नबी इस्लाम की सुन्नत है बियदिही, अपने हाथ पर, दाएं हाथ पर तस्बीह करते थे आप, तो दाएं हाथ पर तस्बीह की जाए। काला अबू सालिह, अबू सालेह कहते हैं, फर्रजा फुकराउल मुहाजिरीन इला रसूलिल्लाह, फुकरा मुहाजिरीन दोबारा आ गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। असल में ये हुआ, ये था दाएं हाथ पर, सिर्फ दाएं हाथ पर हुआ ये था कि इन्होंने ये अमल सीखा और जाके करना शुरू कर दिया।
नमाज के बाद ये अमल कर रहे हैं। तो अमीर साहबा इकराम ने देख लिया ये क्या कर रहे हैं, इनसे पूछा क्या कर रहे हो, उन्होंने कहा तस्बीह कर रहे हैं। कौन सी तस्बीह, किसने बताया, अल्लाह के रसूल ने। तो उन्होंने भी अमल करना शुरू कर दिया। इन्होंने छुपाया क्यों नहीं? क्या गुनाह है हक बात को छुपाने का? हक बात को छुपाने का नुकसान क्या है? बताएं, हक को छुपाने का नुकसान। हदीस में आता है जिस शख्स से सवाल हो आग की लगाम, बिल्कुल ठीक है, और उसको पता था और उसने हक छुपाया, कल क़यामत के दिन जहन्नम की आग की लगाम पहना दी जाएगी। जब हक बोलना था नहीं बोला, अब जहन्नम की आग की लगाम पहनो। तो इन्होंने बता दिया। अब अमल अमीर ने भी शुरू कर दिया, गरीब ने शुरू कर दिया, मसला फिर अटक गया, ये फिर हमसे आगे निकल गया। तड़प देखिए, इसको कहते हैं तड़प। फिर अल्लाह के रसूल के पास आ गए मुहाजिरीन और आकर कहा या रसूल अल्लाह, समिअ इख्वानुना अहलुल अमवाली बिमा फ़अलना, हमारे भाइयों ने सुन लिया है जो मालदार थे जो हम कर रहे थे, फफ़अलू, उन्होंने वही करना शुरू कर दिया, फफ़अलू मिसला, वही करना शुरू कर दिया उन्होंने, मालदार भाइयों ने। तो नबी इस्लाम ने फरमाया ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीही मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, जिसे वो चाहता है अता फरमा देता है। बस इंसान अपनी नीयत को मुखलिस कर ले, अल्लाह अजर अता फरमा देता है उसको। सुमई कहते हैं फ़हद्दस्तु बअद अहली बिहादिल हदीस, मैंने अपने कुछ घर वालों को यह हदीस सुनाई, अपने खानदान के किसी शख्स को यह हदीस सुनाई। फ़काल, तो उसने कहा वहीमता, आपसे खता हुई है। इन्नमा काल, अल्लाह के रसूल का यह फरमान था, तुसब्बिहुल्लाह सलासन व सलासीन व तुकब्बिरुल्लाह सलासन व सलासीन व तहमदुल्लाह सलासन व सलासीन, कि आप सुबहान अल्लाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार, अल्लाह अकबर भी 33 बार, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार। तो कहते हैं फरजा तो इला अबी साली, सुमई कहते हैं मैं अबू साले के पास गया, फदक्कर तो ज़ालिका लहू, उनके सामने मैंने इस मसले का तज़किरा किया। तो उन्होंने कहा अल्लाह अकबर सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह हत्ता तबलुगा मिन जमीइन सलासिन व सलासीन, इसका माना ये सुबहान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, इन सब की तादाद को आपने पहुंचाना है 33। जरूरी नहीं है इसमें, जिस भी तरतीब से चाहे आप कर लें, तरतीब में। तो जनाब अब मसला ये है, ये जो जिक्र है 2 दफा है, अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो है नमाज के बाद फर्ज, दूसरा कब करना है ये? सोने से पहले। अब 3 तरीके हैं इस जिक्र के, 3 तरीके, 3 से भी ज्यादा हो सकते हैं। नंबर 1, हर फर्ज नमाज के बाद 33 33 33 और अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह एक बार। दूसरा 33 33 और 34। एक है आप 10-10 दफा इसे कहें हर नमाज के बाद। सुनन नसाई की एक हदीस है, 10 दफा सुभान अल्लाह, 10 दफा अल्हम्दुलिल्लाह, 10 दफा अल्लाहु अकबर के, और रात को सोते वक्त आप 33 33 और 34। इसकी दिन और रात में तादाद आपने पूरी करनी है 250। मसलन अगर हम 10 दफा अल्हम्दुलिल्लाह, 10 दफा अल्लाहु अकबर, 10 दफा सुभान अल्लाह कहते हैं, कितने हो गए? 30। 5 नमाजों से जरूरत दे 5 के साथ 150 हो गया। आप 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 दफा अल्लाह, 34 दफा अल्लाह अकबर, 33 दफा सुभान अल्लाह, कितने हो गया? 100। 250 हो गया। हर जिक्र का जो अजर है वो 10 के बराबर है, तो 250 को जरूरत दे दें 10 के साथ 2500। 2500 ये नेकियां हैं। आपने साहबा से फरमाया तुम में से कौन है जो दिन भर और रात भर 2500 गुनाह करता हो? कोई नहीं करता। और अजर कितना मिल रहा है? 2500।
اگر اسی عمل کو اختیار کر لے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک بڑا ذخیرہ جمع ہو جائے گا. تو صحابہ نے فرمایا یہ تو بڑا اچھا عمل ہے, کون آپ نے اس عمل کرنے والے کم لوگ ہوں گے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کم کیوں؟ کم کیوں؟ آپ جب تم فرض نماز پڑھ رہے ہوتے ہو نا تو شیطان آ کر تمہیں بہت سارے خیالات میں ڈالتا ہے, تمہیں یہ اجر عمل کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی, شیطان کی باتوں میں آ کر بھاگ جاتے ہو آپ. اور رات کو جب سونے کے لیے آتے ہو ادھر ادھر مشغول کرے گا آپ کو, اور جب سونے کے لیے لیٹو گے آپ تو اتنا مصروف کرے گا آپ کو کہ آپ اللہم بسمی کا منہ تو بھی نہیں کہتے, آپ سو جاتے. موبائل پر لگے ہوئے 2 بج گیا کوئی بات نہیں, بس اب سونا ہے تو موبائل بند کرنے کے بعد اللہم بسمی کا منہ تو احیا کی توفیق بھی نہیں دے گا تمہیں. نہیں ایک ہی بات 250 کہاں سے ہو جائے گا. دیکھیں فرض نماز کے بعد 10 10 10 ایک, ہر فرض نماز کے بعد 10 10 10. دوسرا ہر فرض نماز کے بعد 33 33 33 اور لا الہ الا اللہ, یا 33 33 اور 34. ٹھیک ہے. جی اجر آپ کے ذہن میں ذکر کرتے ہوئے اجر نہیں آ رہا تو نہ ہے, یہ اچھی بات ہے, اجر اللہ نہیں دینا ہے, آپ نے صرف عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو پہلا کیا ہوا, ہر فرض نماز کے بعد 10 دفعہ سبحان اللہ, 10 دفعہ الحمدللہ, 10 دفعہ اللہ اکبر. دوسرا کیا ہوا 33 33 33 دفعہ 33 دفعہ اور 1 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اور ایک ہے ہر دفعہ 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر. اگر آپ نے 10 10 دفعہ کیا تو رات کو بستر پر جب جائیں تو پھر آپ نے 100 دفعہ ذکر کرنا ہے. یہ 33 33 33 لا الہ الا اللہ پڑھ لیں, یا 33 33 اور 34 کر لیں آپ. تو 250 ادھر پورا کرنا ہے یہ آپ نے دن اور رات میں, یعنی فرض نمازوں کے بعد اور سوتے وقت. تو نیکیاں 2500 ملیں گی, 2500 نیکیاں. ان دونوں موقع پر آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ شیطان کے ہتھ کنڈی میں آ کر فرض نماز کے بعد ذکر کیے بغیر نہیں اٹھنا اپنی جائے نماز سے, اور سونے سے پہلے اس کو لازمی پڑھ کر سونا ہے آپ نے. تو یہ عظیم اجر انسان کو ملتا رہے گا. نہیں ایسا کہیں بھی نہیں ہے, یہ آ گیا نا ایک جگہ تو نہیں ہے نا, یہ 250 یہ مختلف مواقع پر ہے. ہر فرض نماز کے بعد آپ نے کتنا کیا ہے, اگر آپ یا تو 100 دفعہ ہوگا یا 30 دفعہ ہوگا, بس 10 10 دفعہ کریں گے 30 عدد بنے گا, اور 33 33 دفعہ کریں گے تو 100 کا عدد بن جائے گا, زیادہ تو نہیں ہے. 250 دن اور رات کو ملا کر ہے, 5 نمازوں کو ملا کر ایک عمل الگ ہے اور سونے کا عمل الگ ہے. جی ہاں, اگر ہم ہر فرض نماز کے بعد 33 33 دفعہ کریں گے تو پھر یہ اجر الگ ہو, یعنی یہ صورت الگ ہو جائے گی. پھر کیا ہوگا, پھر آپ 500 ہو گیا ہر فرض نماز کے بعد 33 33 34, تو یہ ہو گیا 500, 5 نمازیں 500, اور رات کا 100 الگ ہے تو یہ 600 ہو گیا. 600 کا ضرب دیں گے 10 کے ساتھ تو کتنا ہو گیا 6000. اجر ہی اجر ہے جی, اجر ہی اجر ہے. حدیث یاد کرنے کا طریقہ بتا دیں, بادام کھائیں, دودھ پیئیں, اللہ سے دعا کریں, یاد ہو جائے گی. فجر کے بعد پڑھیں, یاد ہو جائے گی. آ جائیں مسئلہ مسائل کی طرف. پہلا مسئلہ, صحابہ اکرام نیک اعمال میں بڑی رغبت رکھتے تھے.
جی اللہ کے رسول نے خود نہیں پڑھا وتر ایک، لیکن پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ ایک ہوتا ہے عمل فعلی جو آپ نے کیا، ایک ہوتا ہے قولی آپ نے کرنے کا حکم دیا۔ تو عملاً تو یہ ثابت نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے صرف ایک ہی وتر پڑھا ہو۔ البتہ یہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وتر کی اجازت دی ہے، 1 3 5 7 9۔ آپ نے 3 وتر کو اس طرح ضرور پڑھا ہے کہ 2 پڑھ کے سلام پھیر دیا، پھر 1 پڑھا ہے آپ نے۔ اچھا آگے، پہلا مسئلہ یہ ہوا۔ دوسرا مسئلہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بلند درجات حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بلند درجات حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 3، ہر فرض نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ہر فرض نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی تسبیح عظیم اجر کا باعث ہے، عظیم اجر کا سبب ہے۔ پہلا مسئلہ تھا صحابہ کرام نیک اعمال کی بڑی رغبت رکھتے تھے۔ آگے حدیث، نماز میں خشوع کا بیان۔ نماز میں خشوع کیا ہوتا ہے؟ نماز میں خشوع یہ ہے 2 چیزیں، آپ کا ظاہر اور آپ کا باطن۔ ظاہر ہمارا آپ جو نظر آ رہا ہے، باطن دل، یہ دونوں اللہ رب العزت کے یہاں حاضر ہو، یہ خشوع خضوع کہلاتا ہے۔ دل سے آپ متوجہ ہوں جو پڑھ رہے ہیں، اور ظاہری اعضاء بالکل سماتے میں ہوں، کوئی حرکت نہیں، اس کو خشوع خضوع کہتے ہیں۔ منافی کیا چیزیں؟ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں آپ کی دکان میں کہیں گھاٹ تو نہیں آیا ہوا، آپ سوچ رہے ہیں کہ مجھے نماز کے بعد سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے، آپ سوچ رہے ہیں کہ میری یہ پریشانی، میری یہ پریشانی، دنیا جہاں کی پریشانیاں لے کر نماز میں آ جائیں آپ، دل حاضر نہیں ہے تو خشوع خضوع بھی نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے پھر؟ جب دل حاضر نہیں ہے تو پھر آپ اپنے حرکات کیسے کرتے ہیں؟ آپ یہ کرتے ہیں، آپ کو نیند آ رہی ہوگی نماز میں، ایسے، یہ حرکتیں ہو رہی ہیں نماز میں، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں ایسے بھی ہوتے ہیں نا، یوں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ساری وہ حرکتیں ہیں جو نماز میں خشوع خضوع کے بالکل منافی ہیں۔ اجمیوں کی نماز ہی ایسے ہے، اجمیوں کی نماز ہی ایسے ہے، کھڑے ہو کر دیکھ لیں، حرکتیں نماز کے اندر دیکھ لیں تو لگتا نہیں کہ اللہ کی دربار میں حاضر ہے۔ خشوع خضوع اسی کو کہتے ہیں۔ اچھا، آپ نے سورۃ النساء کی آیت پڑھی ہوگی جس میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جانا۔ جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی، کیوں کہا؟ کیوں کہا؟ نہیں، کیا پڑھ رہا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوگا۔ جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو دوسرا حکم یہ اترا تھا جب نماز کے لیے جاؤ تو شراب مت پینا، ایسے نہ ہو کہ تم نماز پڑھ رہے ہو اور تمہیں پتہ ہی نہ ہو تم کیا کہہ رہے ہو۔ آج کل مسلمان شراب نہیں پیتے، مطلب نمازی، لیکن ہوش میں نہیں ہوتے، شراب نہ پینے کے باوجود بھی ہوش میں نہیں ہوتے نماز میں۔ حکم تو وہی ہے نا، حکم تو وہی ہے۔ ان کو منع کیا تھا شراب پی کر اس لیے نماز میں نہ آنا کہ ہوش و حواس میں تم رہو، اور ہم شراب پیے بغیر بھی نماز کے اندر ہوش و حواس میں نہ ہو، حکم تو ایک ہی ہے۔ پتہ ہی نہیں کیا کہہ رہے ہو، امام کیا کہہ رہا ہے پتہ ہی نہیں، ہم کیا پڑھ رہے ہیں پتہ ہی نہیں، کتنی رکعت پڑھیں یہ پتہ نہیں، کون سی نماز پڑھ رہے ہیں یہ پتہ نہیں، کس طرح پڑھ رہے ہیں یہ پتہ نہیں۔ حالت تو یہ تھی
تم اس طرح نماز پڑھنا اتنا خوبصورت کر کے. نماز کا حسن یہ ہے کہ تم نماز پڑھتے ہوئے تصور قائم کر لو کہ تم اپنے مالک کو دیکھ رہے ہو. جب ملازم کام کر رہا ہوتا ہے اس کا مالک اس کے سر پر ہو یا کیمرہ لگا کر دیکھ رہا ہو, اس کے کام کا اسٹائل دیکھیں. جب کوئی موجود نہ ہو پھر کام کا اسٹائل دیکھیں. نمبر بنانے کے لیے کرتا ہے نا بندہ, مالک دیکھ رہا ہے تھوڑا توجہ سے لگا رہوں, ایسے کام میں مگن ہے, مالک ہے بندہ یہ کام کرتا ہے نا. تو نماز بھی ایسے ہی پڑھیں, قرآن بھی ایسے ہی پڑھیں. جب توجہ سے کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ توجہ سے اور محبت سے اس کو دیکھتا ہے, اور جو عدم توجہ ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی اس پر اتنی محبت اور توجہ کی اللہ تعالیٰ کو بھی شوق نہیں ہوتا. حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ قرآن خوبصورت طریقے سے پڑھ رہا ہوتا ہے اللہ بڑی محبت اور توجہ سے اس کا قرآن سنتا ہے. یہ حکم عام کرتے چلے جائیں آپ. کسی نے کہا کہ جناب ہمارا مصلی جو ہے نا اس پہ تصویریں بنی ہوئی ہوتی, تصویریں کا مطلب بیت اللہ اور یہ خوبصورت, تو مصلی تو سادہ ہونا چاہیے, اس کا کیا حکم ہے؟ توجہ ادھر جاتی ہے. تو میں نے اسے جواب دیا تھا مصلی کی طرف توجہ تو جائے تب جب دوسری چیزوں سے ہم فارغ ہوں. ہم تو اتنا مصروف ہوتے ہیں دوسری چیزوں میں, مصلی کی دوباری نہیں آتی. وہ تو سلام پھیرنے کے بعد نظر آ رہا ہوتا ہے اس میں یہ بنا ہوا ہے, اس سے پہلے تو کچھ اور یاد ہوتا ہے. اس لیے شریعت نے کیا کہا نماز کے خشوع خضوع کے تعلق سے, بھوک لگی ہے کھانا کھا لو, قضاء حاجت کی ضرورت ہے فارغ ہو جاؤ, نیند کا غلبہ ہے تو رک جاؤ, پہلے نیند کو ختم کرو تاکہ نماز میں جب آؤ تو تمہیں کوئی ٹینشن نہ ہو. دنیا جہاں کی ٹینشن ہے مسلمانوں نے پالی ہوئی ہے, ہم نے پالی ہوئی ہے. فلاں ملک میں کیا ہو رہا ہے, فلاں کا وزیر اعظم کیا کر رہا ہے, فلاں کا کاروبار دیکھو کتنا زبردست ہو گیا, فلاں کی گاڑی, فلاں کی نوکری. ہم تو وہیں کے وہیں ہیں, ساری پریشانیاں لے کر بھی نماز میں کھڑا ہوتا ہے. کہاں سے خوشی خضوع پیدا ہوگی؟ نمازی اتنے ہیں, اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ اس لیے کہ گنتی پوری کر رہے ہیں. جسم کی نماز تو ہے, دل کی نماز نہیں ہے. جس دن نماز دل کی بن جائے گی, جس دن نماز دل کی گہرائیوں کے ساتھ پڑھیں گے, اس دن نماز بھی قبول ہوگی اور اس دن ہمیں اس نماز کا سرور بھی حاصل ہوگا, نتیجہ بھی ملے گا. سورہ اخلاص پڑھنی چاہیے, یعنی کہاں سے آگے سورہ اخلاص کیوں نہیں پڑھنی؟ پڑھیں پڑھیں, کیوں نہیں پڑھنی؟ کیا منع ہے اس میں؟ حدیث عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی فی خمیست, ایک چادر میں, لہا اعلام, جس میں دھاریاں بنی ہوئی تھی, لائننگ تھی, لائننگ ڈیزائننگ تھی اس میں. فنظر الی اعلامها نظرۃ, نبی علیہ السلام نے اس کی اس دھاریوں کو, اس کی ڈیزائننگ کو دیکھا نماز میں. فلما انصرف, جب آپ نماز سے فارغ ہوئے, اذهبوا بقمیصی هذه الى ابی جہم, آپ نے فرمایا میری اس چادر کو لے جاؤ ابو جہم کے پاس, واتونی بانبجانیہ, ابو جہم کی سادہ چادر میرے پاس لے کر آؤ. ڈیزائننگ والی چادر ابو جہم کو دے دو, اس سے سادہ چادر میرے پاس لے کر آؤ. فانها الہتنی آنفا, اس نے ابھی مشغول کر دیا تھا مجھے, ان صلاتی, میری نماز سے. جب سامنے پردہ ڈیزائننگ والا ہوگا, نیچے ڈیزائننگ والا ہوگا, آپ نے ڈیزائننگ والا لیا ہے تو کیا ہوگا؟ کبھی سامنے دیکھ رہے ہیں, کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں. آپ کو اس طرح کی ملون چیزیں, خوبصورت چیزیں نماز کے اندر بندہ وہاں دیکھتا ہے, دیکھتا ہے نا بندہ, توجہ ادھر جائے گی. تو ہر وہ چیز جو نماز کی توجہ کو دور کر دے اس کو ختم کرنا ہے. ابو جہل نے یہ تحفے میں بھیج دی تھی چادر, تو آپ نے تبدیل اس لیے کروائی کہ کہیں ایسا نہ ہو اگر واپس کر دیں دل آزاری ہوگی, تو دوسری چادر منگوا لی تاکہ اللہ کے رسول کی پسند کا علم ہو جائے کہ آپ کو زیادہ شوقین نہیں ہیں ان چیزوں کے. جی مسئلہ نمبر 1,
नमाज में खुशू का होना लाजमी है। हर वो चीज इसी के साथ, हर वो चीज जो खुशू को खत्म कर दे उससे इज्तनाब जरूरी है। नमाज में खुशू का होना लाजमी है, हर वो चीज जो खुशू को खत्म कर दे उससे इज्तनाब जरूरी है, यानी परहेज। मस्जिद और नमाज की जगह में नक्शो निगार नहीं होना चाहिए। मस्जिद और नमाज की जगह में नक्शो निगार नहीं होना चाहिए, ताकि खुशू खत्म ना हो, ताकि तवज्जो न बटे। तोहफा देना और कबूल करना सुन्नत है। तीसरा मसला, तोहफा देना और कबूल करना सुन्नत है। तोहफा तब्दील भी करवाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि तोहफा, आप किसी ने आपको छोटा मोबाइल दिया, आपने कहा मुझे चाहिए वो बड़ा वाला चाहिए, तो आप जो है नीचे की तरफ आए, ऊपर की तरफ ना जाए। तब्दील कराते वक्त कम की तरफ आए, ज्यादा की तरफ ना जाए। और किसी को तोहफा देते वक्त ये बात भी ज़हन में होनी चाहिए कि वला तमनुन तस्तकफिर, कसरत का मुतालबा भी नहीं करना चाहिए। या ये नियत भी ना हो आज मैं शादी में 500 दे रहा हूं, मेरी वाली ये शादी होगी इसमें 1000 देगा। हमारे यहाँ तो अब वही हो रहा है ना, तबादला होता है। उसकी खुशी में इसलिए जाएंगे कि वो आया था, पैसे इसलिए डालने तो इसने डाले थे, जनाजे में इसलिए जाना है कि वो आए थे। इबादत भी तकसीम हो चुकी है। ठीक है जी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सबक से मुताल्लिक सवालात होंगे तो उसका जवाब दूंगा, दूसरों के नहीं, क्योंकि टाइम नहीं होता। अलग से आपने कोई सवाल पूछना हो तो सवाल आप भेज दिया करें, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दे दिया करूंगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।